اے چاچے قمر علی 26 محرم انہاں دی مجلس عزائے برکت پورا ہے جدے وچ علی پور چٹھا تو سنگت قلعہ دیدار سنگھ تو وزیر کے چٹھا تو ماتمی دستیاں شرکت کرنی ہے پڑھن والے صاحبان بھی کافی تشریف فرمانے شرکت فرما کے تے ثواب دارین حاصل کرو خاندان زہرا تے بلندتر صلوات بلا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں سرمایہ ملت جعفریہ فاضل نکتہ دان شباب الوائزین سلطان الوائزین عمدۃ الخطبہ علی جناب مولانا علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تلہاڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكَنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک حضرت امیر مسلم علیہ السلام اور انہوں نے فرزندگان دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرما میرے محترم سامعین دنیا تے جتنے اعمال انسان کرتے ہیں اگر کوئی بندہ انہاں اعمال دے نتیجے تو واقف نہیں یا مقصد تو واقف نہیں تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جڑا اللہ نے کسے عمل چ رکھے کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے اگر وہ مقصد تو واقف نہیں نتیجے تو واقف نہیں کہ مثلا اللہ نے انسان نو خلق کیتا ہے جڑا خلق ہو چکے ہے تو انہوں پتہ نہیں میں خلق کیوں ہے یہ دا مطلب ہے اپنی خلقت دے مقصد تو واقف نہیں اللہ انسان آ جاندی جی میرا تو نہیں نا سپیکر جی پتہ نہیں جی میں کتے کرنا دس اتھا ٹھیک اچھا جڑا بندہ اپنی خلقت دے مقصد تو واقف نہیں وہ بندہ بیکار ہے اللہ نے بندیاں تے نماز واجب کیتی ہے اس واجب کرن دا بھی ایک مقصد ہے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے تے مقصد تو واقف نہیں وہ نماز تو وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جڑا اللہ نماز وچ رکھے اللہ نے بندیاں تے روزہ واجب کیتا ہے اس روزے دے واجب کرن وچ بھی خالق نے ایک مقصد رکھا ہے جڑا بندہ اس مقصد تو واقف نہیں وہ روزہ رکھتا ہے لیکن روزے تو وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جڑا اللہ نے روزے وچ رکھے اللہ نے صاحب استطاعت تے حج واجب کیتا ہے حج واجب کرن دا خالق نے قرآن چ مقصد بیان کیتا ہے جڑا بندہ حج کر کے حاجی کہلواندا ہے لیکن مقصد تو واقف نہیں وہ حج تو وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جڑا اللہ نے او دے وچ رکھے میرے محترم سامعین کل قربانی دا دن بندے قربانیاں خرید بھی چکے ہیں قربانیاں کرنیاں بھی نہیں جڑا بندہ اے دے مقصد تو ہی واقف نہیں وہ بار بھی کیوں کر سکتا ہے ثواب والی گل او دے کول کوئی گوشت وغیرہ وہ کھا سکتا ہے یہ دا مطلب مقصد تو تے واقف ہونا چاہیے پہلا میں انسان دی خلقت دا مقصد دستے نا قرآن حکیم چو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماتا ہے ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں یہ دا مطلب ہے جنوں انسان پیدا ہوئے نے صرف عبادت واسطے جن بھی سن دے ہون کے کو دو چار ہی تھے لیکن باقی تو الحمدللہ سارے انسان ہی بیٹھے ہیں
لیکن چلو مینو کہڑے جن دستے ہیں جو انسان پہ دستے ہیں انساناں نال گل کرنے میں بھی تواڈے وچ شامل ہاں ساری خلقت دا مقصد ہے عبادت ساری خلقت دا مقصد ہے عبادت اے سپیکر دی آواز ٹھیک ہوئے تواڈے تک پہنچے تو پھر یہ مقصد پورا کر رہے اگر یہ آواز ٹھیک نہیں جا رہی بندے اشارہ کیتا پہ ٹھیک نہیں یہ مطلب ہے کہ یہ اپنے مقصد نو پورا نہیں کر رہا تے مقصد نو پورا نہیں کر رہا تے پھر بیکار ہے جی کی کرا اچھا کرا میں کتھے اچھا کرا میں آپ کتھے پہ میرے منہ دے اگے تے ہے اور کتھے کرا یہ منہ اگے رکھنا کہ اتنے ناف اگے رکھا ہاتھ موکی پہ اتھے میں نو رکھا تے آپ اڈیاں چوکے کھلاؤں ہاتھ موکی تو اڈے صلوات پڑھو سارے حضرات اللہ صلی اللہ محمد اینو منہ اگے رکھی دا نا ات رکھیا منہ اگے جنی آؤندی ہے بھی ٹھیک ہے مہربانی فرماؤ آج میں مہربانی وہ 5-6 بندے سڑ میں کلا پھر میری اپنی نکلنی ہے میرے عزیزو انسان اگر یہ مقصد پورا نہیں کر رہا تو میرا قصور نہیں کیونکہ مقصد پورا کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ بیکار ہے مقصد پورا کرے گا تو ٹھیک ہے سمجھ آئے گی تو ٹھیک ہے نہ آئی تو بیکار ہے آواز آئی تو ٹھیک ہے نہ آئی تو یہ بیکار ہے جتے پکھا لگا تھلے ہوا آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بیکار ہے بلب لگا تھلے روشنی آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہووے تو روشنی نہ دے تے بیکار ہے جب پکھا روشنی نہ دے تے وہ بیکار ہے نا پکھا ہوا نہ دے تے بیکار ہے بلب روشنی نہ دے تے بیکار ہے یہ ٹھیک آواز نہ پہنچائے تے بیکار ہے میں منہ اتھے اگے نہ رکھاں تے میں بھی بیکار ہاں جے پھر سمجھ نہ آئے تے پھر کچھ نہ کچھ بیکار تے ہے نا قرآن تے میرا ہاتھ ہے جڑا بندہ جمعہ ہوئے تے عبادت نہ کرے بیکار انسان دی خلقت دا مقصد ہی عبادت ہے مرضی کسے دی اپنی ہے بہت شکریہ کہ اللہ انسان دی خلقت دا کی مقصد ہے جی عبادت مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اچھا نماز کی عبادت روزہ کی عبادت حج کی عبادت میرے محترم سامعین حج روزہ نماز اے عبادت نہیں اجزائے عبادت اے جز نے سارے عبادت دے ورنہ اگر انسان تے جمن دا مقصد عبادت ہوئے تے نماز عبادت ہوئے تے انہوں ہر ویلے نماز پڑھنی چاہیے روزہ عبادت ہوئے تے مقصد خلقت ہے کہ ہر ویلے روزہ چلنا چاہیے حالانکہ روزہ بھی ایک مہینہ ہے نماز دا بھی ایک وقت ہے حج دا سال بعد ایک وقت ہے جدا وقت مقرر ہوئے نا وہ کل نہیں ہوندہ جوز ہوندہ سبحان اللہ مولا تو انہوں جزا دے شکریہ کہ بلا جدا وقت مقرر ہے وہ کل نہیں وہ جوز ہے نماز دا صبح وقت ہے گزر گیا اگے پھر زور تک پھر مغرب پھر عشاء جدا وقت مقرر ہے وہ جوز ہے روزہ دا بھی وقت مقرر ہے سال بعد یہ بھی جوز نہیں عبادت نہیں جزوے عبادت ہے سال بعد حج مقرر ہے وہ ترائے دن عبادت ہے اگر عبادت کل ہوئے تو سارا سال بندہ حج چل رہے یہ دا مطلب ہے نماز بھی جوز ہے روزہ بھی جوز ہے حج بھی جوز ہے وہ پھر عبادت کیا ہے جدے مقصد ہے ساڑھے جمن دا وہ ہے عبادت بڑا اچھا ترجمہ سید ابو العلا مودودی نے کیتا ہے وہی میں کر دینا وہی میں نے بڑے چردہ یاد ہے وہی میں نے پسند ہے دوبارہ میں کسی کتاب نے ویکھن کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی اس کمال کر دی سید ابو العلا مودودی نے وہ فرماتے ہیں نماز عبادت نہیں جزوے عبادت ہے روزہ عبادت نہیں جزوے عبادت ہے حج عبادت نہیں جزوے عبادت ہے بڑی اچھی تشریح کی تھی وہ فرماتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی نماز آ جاتی ہے ایک کا گزر جاتا ہے پھر دوسری آ جاتی ہے زندگی ہو تو درمیان میں روزے بھی آ جاتے ہیں زندگی ہو تو درمیان میں حج بھی آ جاتا ہے یہ سارے اجزاء ہیں جو باری باری آتے ہیں کل عبادت کیا ہے انہوں کمال کی تھی وہ فرماتے ہیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس کی رضا میں رہنا عبادت
کیا بات ہے، مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی ابدیت میں رہنا عبادت ہے. یہ دا مطلب ہے بندہ سائیکل تے بھی چڑھیا ہوئے کہ وہ عبادت جے صحیح پاسے جاندہ ہوئے. بندہ روٹی کھا رہا ہے تے عبادت کر رہا ہے اگر وہ حلال کھا رہا ہے. یہ دا مطلب ہے زندگی دا جڑا کم کر رہا ہونا ہر کم عبادت ہے. ٹیچر سکول چ بیٹھا ہے تے عبادت کر رہا ہے اگر وہ صحیح پڑھا رہا ہے. ڈاکٹر ہسپتال چ کام کر رہا ہے تے عبادت کر رہا ہے اگر وہ اپنے کام نال مخلص ہے. یہ دا مطلب ہے جتھے اللہ دی رضا شامل ہے وہ عبادت ہے، جتھے اللہ دی رضا شامل نہیں وہ عبادت نہیں. یہ دا مطلب ہے جویں انسان دے جمن دا مقصد ہے عبادت، سانو ہر ویلے عبادت چ رہنا چاہیے. مقصد کی ہے؟ اگر بندہ جاگ دیا تے جاگ دیا سوچتا رہے آ جڑے میں ساہ پہ لینا وہ راضی ہے یا نہیں ہے. کیا بات ہے. آ جڑا میں سون لگا میرے سون تے راضی ہے کہ نہیں. یہ دا مطلب ہے سونا بھی عبادت ہے جے او دی رضا ہوئے تھے. سونا بھی عبادت ہے جے او دی رضا ہوئے تھے. یقین نہ آوی تو میں تے انہوں ایک ستا بخا دینا ان اٹھے تے ہو سکے نیند ویچنیاں تے ویچ رہے. مولا تو انہوں جزا دے. نماز دا بھی ایک مقصد ہے. جے نماز دا یہ مقصد ہوئے کہ میں اپنی کپڑے والی دکان تو پج کے نماز پڑھن جاؤں گا تے بیبیاں آکھن گیا حاجی اری جھوٹ نہیں بول. یہ بھی تو ایک مقصد ہو ہی سکتا ہے. چاٹو کے بعد نماز پھر میں آیا جے نماز پڑھ کے میں آیا جے جنہاں نماز پڑھن گیا ہوئے تے واپس آ کے جیڑا ریٹ لائے پھر جیڑا ریٹ لائے اگلے من مرنا ہے آ کے بھی انج نہ کرو. وہ تو سمجھتے ہیں نماز جو آئے ٹھیک ہی پکڑ. میں تینوں ایک گل دساں اے وے قرآن یہ مقصد لکھے ہے نماز دا. اللہ فرماندا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. یہ دا مطلب ہے جب نماز بھی پڑھتا جاندہ تو بے حیائی بھی کر جاندہ ہے. یہ دا مطلب ہے نماز پہ پڑھتا ہے مقصد تو واقف نہیں. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. روزے دا کی مقصد ہے؟ لو جڑے بندہ بوجھ چ امرود پا لے وہ اتنے آنجا جی لگتا پھر ہر بندہ پوچھے کی گل ہے بوجھ چ روز ہے. اللہ فرماتا لعلکم تتقون. سارے جہان دا چھڑے ہی نا میرا روزہ ہے. یہ دا مقصد نہیں کہ تو روزے دار مشہور ہو جائے. ہم نے تو روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم متقی بن جائے. کیا بات ہے. متقی بنے گا تو امام المتقین میں لگے. پھر حج دا مقصد ہے. اے قرآن ہے میں کہ خالقہ حج دا فرمایا حج دا بھی ایک مقصد ہے. میں قربانی دا مقصد تک آن لگا میں مثالہ پہ دینا. نماز دا مقصد ہے بندہ بے حیائیاں تو بچ جائے. روزے دا مقصد ہے بندہ متقی بن جائے. حج دا مقصد ہے سمل یکزو تفسہم. اللہ فرماتا میرے گھر کا طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کرو. یہ دا مطلب ہے حج تے دلوں تے میل صاف ہوندے. حج تے میں حاجی ہاں. کنے حاجی بیٹھے بسم اللہ. حاجی صاحب 2 3 4 5 6 نہیں اے نہیں ایویں گل کہنا پکڑ اے نہیں. اچھا جی 6-7 حاجی بیٹھے نے. اللہ سب نو حج نصیب کر. اے حج تے دلاں دے میل صاف ہونا. تہاڈا کی خیال ہے آپریشن ہوندا اوتے دل تو ہوندے نے اوتھے؟ میں دسنا طواف وچ بندے بھی اوتھے ہوندے نے تے بیبییاں بھی اوتھے ہوندے. میری بہن بھی گئی ہے حج تے نال دے حج دی مشیرہ بھی گئی ہے حج تے. میری بیٹی بھی حج تے نال دے دی بیٹی بھی حج تے. اللہ کٹھے ٹوردا جے کٹھے تاکہ پتہ لگ جائے دل کدا صاف. مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. میں طواف ویکھیا قبلہ حج دا طواف کرونے تو بعد دا مینوں پتہ نہیں. پہلے تے اتنا رش ہوندا سی کہ ساہ نہیں سی چلدا. ایتھے میری بیٹی جھٹ کو میں دیکھیا کہ میری بیٹی پیچھے رہ گئی ہے کسی دی بیٹی نال پہ جاندی. میری مشیرہ نال میں اکھا نال ویکھیا میری مشیرہ اگے نکل گئی ہے کسی دی مشیرہ میرے نال پہ جاندی. پتہ ہی نہیں لگدا آ کے دیے. اللہ فرماندا ہے ایتھے کٹھیاں ٹر کے نہ تیاں پینا چ تے جاچ سکھ لے تے قلعے جا کے کیویں پھرنا ہے.
مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے ایتھے یارا ویکھ لے کہ کسے دیاں دھیاں وچ کسے دیاں بہناں وچ کسے دیاں ماواں نال ایتھے پھر ٹر کے ویکھ لے جے تے قلعے جا کے بھی انجی پھرے ہونا تے پھر حاجی ہیں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اے حاجی شکریہ جی آواز کو جائیے مہربانی یا الحمدللہ شکر ہے کچھ آواز بہتر ہوئی کچھ میری بھی بہتر ہوئی تے کچھ اے بھی بہتر ہویا چلو رڑ کے ہی نا جی لو جناب ہن میں جناب دے سامنے اللہ بیٹھے نے میں جناب دے سامنے قربانی دا مقصد دسن لگا ایویں کدھر سویرے پیسے ضائع نہ کر لے میں سچی گل کرن لگا قربانی دا ایک مقصد بندیاں جی شیخ صاحب 50 لاکھ دا بھی ڈنگر لے آندا ہے 20 لاکھ دا بھی ڈنگر لے آندا ہے تے صرف اس واسطے لے آندا ہے تے سارے شہر چ پتہ لگ جائے اے کنے خریدیا اے کنے خریدیا رولا پہ جا جی ماڑے بندے دا کام ہی نہیں سی وہ فلانے تھان والے شیخ لے گئے سیٹھ لے گئے نے شیخ لے گئے نے رولا ہی پوایا ہی نا سب تو مہنگا خریدیا اے قرآن ہے میں کل دے متعلق آج دسن لگا چھوٹا لیلا ہوئے بڑا بکرا ہوئے وڈا وچھا ہوئے تے اونٹ بھی بندے تانوں پتہ پنڈاں چ بھی لے جاندے نے ساڈے گھر تے ایڈے پانڈا ہی نہیں جتھے اونٹ پکے جتھے بندے اونٹ لے جاندے نے روڑا پواؤن واسطے ہی کھڑدے نہ سانوں دے پکان دا پتہ ہے نہ او دے نمک مرچ دا پتہ ہے یعنی ایک جانور عرب دا جانور ہے وہ ساڈے گھر آ جائے تے ساڈے گھر تے ایڈا پانڈا ہی کوئی نہیں پہلی گل تے جے پک پک بھی جائے تو کی کھانا سان تے کوئی صاف نہیں لگدا ہاں البتہ روڑا پہ جاندا ہے اونٹ آ گیا ہے اونٹ روڑا پوانا اور مقصد نو حاصل کرنا مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ جنہ قربانیاں خریدیاں نے اللہ قبول کرے جڑے نہیں خرید سکتے خالق توفیق دے ویسے قربانی واجب صرف انہاں تے وے جڑے حج تے حج تے جڑے گئے نے انہاں تے واجب ہے الحمدللہ ایتھے مستحب ہے لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ادھار لے کے بھی بندہ قربانی کرے نا اللہ فرماتا فکر نہ کری قرضہ میرے تے چڑھ یہ دا مطلب ہے بہت موقدہ سنت ہے اچھا جی یہ بہت ہی کسے نیک شڑے ہیں پہلا سبق پاک صلی اللہ حضور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا اب ہر شیئے بچے کو جبرل کاری دور اے جی کوئی مہربان نے لکھا ہے کہ جڑی 6ویں جماعت دی اسلامیات آئی ہے اس ویلے او دے وچوں لکھدے نے کہ ہمیشہ حضور دے نام نال آوندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا نام جتھے ہوندا سی اگر چھوٹی بھی نشانی پیندی سی سواد دی سارا نس بھی لکھا جاندا تے لکھا جاندا سی صلی اللہ دا مطلب ہوندا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اس ویلے میں ویکھی نہیں میں ڈسکس نہیں سا کرنا چاہتا کیونکہ اس رکے تے ڈسکس کرنا ہو رہے اگر میں اکھاں نال ویکھاں گا تو پھر میں اچھے طریقے نال پڑھاں گا انہاں دے مطابق انج وہ فرماتے ہیں لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ ہی لکھا گیا ہے آلہ واصحابہ ہی لکھا گیا ہے حضور دا نام جتھے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جناب تے اوتھے ہن انہاں دے مطابق میں نہیں ویکھی اج ویکھاں گا جے مل گئی تے اج ہی ویکھاں گا ورنہ چھٹیاں تو بعد منگواں گا پھر میں ڈسکس کراں گا یہ فرماتے ہیں کہ حضور دے نام نال لکھیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ ٹھیک ہے جی یہ اگر تکلیف ہوئی ہے تو کسی شیعہ بچے نہیں ہونی سی باقیاں تے روڑا کوئی نہیں باقیاں تو درود سارے جہان تے بھی ٹر جاتے کوئی پار نہیں بلکہ باقی دے بندے تو سمجھتے ہیں ساڈے ال بھی آنا چاہیے یعنی درود ساڈے ال بھی آنا چاہیے جنہ علماء دے نزدیک آل دا معنی امت ہے آل دا معنی امت ہے آل دا معنی وہ اندر ساری امت ہی آل دے وچ ہے یہ دا مطلب ہے آل ہی دا مطلب ہے ساری امت وچ ہی آ جاندی ہے میں ایک کوئی سوال کرنا ڈسکس میں کتاب ویکھ کے کراں گا جی میں بلا وجہ چھوٹ پہ نہیں دیکھاں گا پھر ادھر پڑھاں گا ایک گل ہے اگر ساری امت دے اتے درود ہے تے پڑھنا کنے ہے مولا بھائی دونوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو اور جس پر بھیجو اسے تسلیم کرو۔ جس طرح تسلیم کرنے کا، اگر ساری امت پہ درود ہے تو اس کا مطلب ہے ساری امت کو تسلیم کیا جائے گا۔ کوئی نہیں تو ہاں سنے وہ یار جدے تے درود ہے انہوں مننا ہے تے مننا انجی ہے جی میں منن دا، آواز آ رہی، مننا انجی ہے جی میں منن دا حق ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں جدے اٹھتے درود پڑھنا ہے انہوں مننا ہے تے کنے مننا ہے، صلو علیہ وسلم جی میں منن دا، یہ دا مطلب ساری امت تے درود آ گیا۔ اچھا پھر ساری امت نو منیا جائے گا، وہ جے ساری امت نو مرے مننا تے مننا کنے میں، وہ کو منن والے بھی تے ہونے چاہیے نا، کنے مننا ہے؟ ساری امت تے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں تو ایک گل دساں، یہ کچھ کر لین، کچھ انشاءاللہ اسے ڈسکس میں کراں گا، کچھ کر لین، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، بچیو تساں فکر نہیں کرنا، اے درود نو بڑا پتہ ہے کہ میں کتھے جانا ہے۔ تسی ایک باری کہہ دیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تے جے درود ابراہیمی پڑھو تے کی کھو گے؟ کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تسی کہہ کے اپنے تھا آرام کرو، اے درود نو بڑا پتہ ہے ابراہیم دی آل کتھے وے، کیا بات ہے، تے محمد دی آل کتھے وے، اے آپ جائے گا کسے کو پوچھ کے نہیں جاندا۔ اے درود نو پتہ ہے پاک کتھے ہوندے نے، لعنت نو پتہ ہے پلید کتھے ہوندے۔ انہاں دوواں نو سمجھان دی ضرورت نہیں۔ مہربانی میرے عزیز دوستو، اگر بندے حضور نال آلہ ہی و صحبہ ہی لکھتے ہیں، یہ دا مطلب ہے درود وچ آل نو بھی رکھنا چاہتے ہیں، بولو بولو، اصحاب نو بھی رکھنا چاہتے ہیں تے ازواج بھی رکھنا چاہتے ہیں، جنہیں مرضی رکھ لے بھائی ایسا تینوں کیا کر۔ ایک تینوں میں دساں، تو قیامت تک ٹیل لا لے تے اس نبی دی آل دے نال کدی انہوں پا کے برابر کرنا ہے، اللہ دے بندہ کدی انہوں پا کے برابر کرنا ہے، کدی انہوں پا کے برابر کرنا ہے، جڑے آپ انہاں دے برابر نہیں ہونا چاہتے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، خدا دی قسم او آپ انہاں دے برابر نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ انہوں بہت زیادہ پتہ سی کہ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ اور آخری گالے دے صرف ہے نہیں کرنا کہ اگر پورے مدینے میں تمام خاندان ایک ہی جیسے ہوتے تو مسجد نبوی میں سب کے دروازے کھلے رہتے، سب کے دروازے بند ہو گئے الا باب علی ابن ابی طالب۔ ایک دروازہ کھلا رہا، وہ علی ابن ابی طالب کا دروازہ تھا۔ نہیں، علی کس علی کا دروازہ کھلا تھا؟ ابو طالب کے بیٹے کا دروازہ کھلا، ابو طالب کے بیٹے کا دروازہ کھلا تھا۔ علی بھی ہر بڑے مسجد آ سکتے ہیں، حسنین بھی آ سکتے ہیں، بی بی پاک بھی آ سکتے ہیں۔ قرآن سامنے آج جڑے ہر ویلے مسیت چارے جی آ سکتے رہنا، قرآن تے میرا ہاتھی ایک ابو طالب دی نوح ہے، کیا بات ہے، ایک ابو طالب دا بیٹا ہے، دو ابو طالب دے پوترے نے، ایک نبی دی بیٹی ہے، ایک نبی دا داماد ہے، دو نبی دے نواسے۔ لو جی جنہاں دے نان کے داد کے انج دے ہون انہاں دے درود ہوندا جی، جنہاں دے نان کے نبی جیسے ہون تے داد کے ابو طالب جیسے ہون۔ اچھا ہن تسی تھوڑی مطمئن ہوئے ہو تو میں، اچھا جی میں قبلہ دس دینا، تانوں پتہ ہے میں محرم اعتکاف پڑھنا کتھے؟ تواڈے نیڑے پڑھنا کتھے؟ پنڈ دادر خان مچھراں والی۔ خدا ٹھیک ہو گیا۔ کتنے بجے جی مقصود صاحب؟ 5 تو 6 انشاءاللہ جی، انشاءاللہ میں 5 تو 6 حاضر ہوں انشاءاللہ۔ پڑھا میں دسنا کی چاہتا سا اصل چیز مقصد کدا قربانی کل ایڈی گاں جی، اچھا جی ٹھیک ہے، ایڈا بچہ جی
ٹھیک ہے جی آ اونٹ بلے 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 ایک کتی بارگاہ قربانی دیں اللہ دی بار آؤ جی پھر اللہ کو سن لو اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا مجھے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا و دماؤھا تے نہ مینوں خون پہنچتا اے جنوں وڈڑے قربانی پیش کرنی ہے نا آندا مینوں ککھ بھی نہیں پہنچدا چھوٹا دیو تے پاویں وڈا دیو اے قرآن 17واں پارہ ہے خالق پہ فرماندا سورہ حج مینوں نہ قربانی دا گوشت پہنچدا نہ مینوں قربانی دا خون پہنچدا گوشت تہاڈیاں فریجاں چ خون تہاڈیاں گلیاں چ تے کھل مسیتے مینوں کچھ نہیں پتا جدوں اوتھے کوئی شے اپڑدی نہیں پی تو چھوٹا دے وڈا دے فائدہ کی ہو اس قرآن تو پوچھنا پائے گا اللہ تینوں کی پہنچدا تینوں کی پہنچدا اے عابد شاہ صاحب جانتے ہو جڑے میرے نال ہوندے عابد شاہ صاحب وہ ایک پنڈ اسی مجلس پڑھن گئے تے اوتھے کھلوتے سا پڑھ کے تے عابد شاہ صاحب زبانی نو کہن لگے بھئی سانو پھر نیاز دیو اسی جائیے او سہی نے چاول لین میں شاہ جی چلو آندا چلنے میں کہ شاہ چلو ہے چلنے میں شاہ جی چلو نیاز دے گا نہیں آندے نیاز دے گا وہ مینوں چارے آکھن ذرا ٹھہر جائے تانوں سمجھ آوندی ہے ذرا ٹھہر جائیے چلنے تے میں کیا جاندے کیوں نہیں پہ بندہ آیا نہیں سی وہ نے چاول دے گئے تو میں کیا ٹھیک کر گیا نا نیاز ہی ہے نا ہن جیڑی گل تواڈے اندر ہے اصل گل اے وے کہ جو اسی چاہندے سا نا او نہیں سی بھائی کیا بات ہے وہ اسی تے تاں راضی ہوندے سانو جو چاہیے سی آ کوئی تیل شکر شرح ملتا وہ چاول سن تے پھر ویسے چاول بھی تے نیاز ہی رہے ہن پھر اسی مطمئن نہیں سا تسی میرے لو انج پہندے ہو جویں کلا میں مطمئن نہیں اب وسیم صاحب آوندے نہ پے انہاں ہوندے ہونا چاول میں کوئی اپنی گل پہ کرنا میں سب دی گل پہ کرنا یہ دا مطلب ہے جو سانو درکار سی وہ نہیں سی پھر اسی کھلو رہے سانا کل کدھر لیلے ضائع نہ کر لینا قرآن دا واسطہ جے قرآن کو پوچھو اللہ نو کی درکار ہے سری کھروڑے اللہ نو نہیں جاندے حلالی کلیجی اللہ نو نہیں جاندی پوٹھ اللہ نو نہیں جاندی چانپ اللہ نو نہیں جاندی اگلی گوڈی اللہ نو نہیں جاندی کوئی شاید اللہ نو دینی ہے کہ نہیں وہ یار کو پیش کرنی ہے کہ نہیں میں کہ اللہ کو گوشت فرمایا کوئی نہ خون فرمایا کوئی نہ تے سنت ابراہیمی جنے بندے سویرے سنت ابراہیمی دینا چاہتے ہو تو انہوں قرآن دا واسطہ بول کے دسو ابراہیم دی سنت اچ پتر ہے کہ لے لے حضرت ابراہیم نے جانور خریدیا ہوئے میں مجرم گھر پالیا ہوئے میں مجرم گالتے بڑی کرنا گا حضرت ابراہیم نے لیلا گھر پالیا ہوئے دنبا میں مجرم منڈی چواندہ ہوئے میں مجرم کلے آلے ہو قرآن دی قسم سوچیا بھی ہوئے تو میں مجرم ابراہیم علیہ السلام دی سوچ اچھ بھی دنبا کوئی نہیں سنت فرق دی ابراہیم دی سنت ہے تو پتر رکھو کی پتہ ہے اللہ وہ تو لیلا ہی گل چھڑے اور سنت پوری کرو نا نہیں میں پڑھ دینا انہیں پتہ لگ جاتا ہے مقصد کی اللہ فرماندہ ہے اس نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی انی اصبحکا فانظر ماذا ترا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں اب میں تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تو کیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے جنہیں سنت ابراہیمی پوری کرنی ہے وہ آج ذرا بچے نو شام نو چیک کرے تے پرا کر کے ماں کو آکھے راتی میں خواب ویکھیا پترا میں تینو گولی مار دیتی اگوں جو جواب آئے گا نا میں نو فون کر رہے کہ بچہ آگوں کی آندہ ابا جی ٹھیک ہے وہ جمعے ہیں جڑا آکھے ابا جی تو انو خواب ٹھیک ہے پہلی گل تے منڈا پوچھے گا ابا جی کی کھا کے ساؤں دے یہ سارا دن کیویں دیا گلاں سوچ دے
تے اللہ نہ کرے جے بچہ جا کے امی نو دس دے کہ امی ابو پہ آندا سی مینوں راتی خواب آیا میں تینوں گولی مار چھڑی تے جڑا اما نے بولنا تانوں پتہ ہونا چاہیے ہو سکنا پترا اینوں میں جاننی ہاں تو نہیں جاننی ایدا تے بڑے چر دا دل کردی سارے ٹبر نو گولی مارا تے ہور شادی کرن اے جواب نے ساڈیاں منڈیاں دے اے جواب ہے اسماعیل علیہ السلام دا ہن پتہ لگا ہی علیہ السلام کیویں دے ہوندے اے صدقے جاواں ایک علیہ السلام نے آکھیا بیٹا میں خواب ہی تینوں ذبح کر رہا حضرت اسماعیل فرماندے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین لائق بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ تجھے کیسا خواب آ گیا بابا تو کس طرح کی سوچیں سوچتا ہے فرمادن بابا یہ خواب نہیں امر ہے ہائے ہائے یہ خواب نہیں یہ حکم ہے تو امر کو پورا کر انشاءاللہ من الصابرین تو مجھے صابر پائے گا نہیں تو مجھے صابروں میں سے صابروں میں سے شیخ صاحب تساں صابر نقوی صاحب نو ویکھے او فرماتے سن اسماعیل نے یہ نہیں کہا تو پھر مجھے صابر پائے گا اسماعیل نے کہا تو چھری چلا تو مجھے صابروں میں سے پائے گا یہ دا مطلب ہے اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماعت تھی ہائے ہائے اسماعیل کی نگاہ میں کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کرے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ کی نظر میں صابر ہیں اے قرآنی اللہ فرماندہ ہے فلما اسلم وہ دونوں تسلیم کر گئے ایک نہیں دونوں فرمایا ستے نو نہیں پھیرنی پوچھ سو پہلا پوچھنی ہے تو پھیرنی ہو سکا بابا میں تیار ہوں اللہ فرماتا جب دونوں مان گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کرتا اتار کے اتھے رکھیا پیشانی زمین تے رکھی تاکہ اکھا نہ ملن شفقت پدری حائل نہ ہوئے اللہ فرماتا جویں دوہاں دی نیت جڑی ہے نا او پھیرن تے تل گیا او پھران تے تل گیا اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ تو پھر ہم نے اوپر سے ندا دی اے ابراہیم جی فرمایا قد صدقت الرؤیا تو نے خواب کو صداقت دے دی ہے تو نے خواب کو سچا کر دیا پھر اللہ فرماتا ہے ان کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں فرمایا کہا بدلہ اکھاں تے کھولنا اکھاں کھولیاں تے دمبا سی باسی تے پتر کول کھلوتا ہے حضرت ابراہیم پھیرن لگیا پریشان نہیں سن ہوئے کیا بات ہے خدا دی قسم پھیرن لگیا پریشان نہیں ہوئے پتر نو زندہ ویکھ کے تے دمبا ذبح ویکھ کے ابراہیم فرماندے نے مینوں تیری عزت دی قسم میں دمبے تے نہیں پھیری ہائے ہائے میں پتر تے پھیری ہے آ دمبے تے کنے پھیری ہے اللہ فرماندہ ہے ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین یہ تو ایک آزمائش تھی گزر گئی امتحان تھا گزر گیا سار اٹھاؤ امتحان تھا گزر گیا جب فرمایا پورا ہو گیا فرمایا ہو گیا نمبر کنے لگے فرمایا 100 چو 100 100 چو 100 فرماندن تے ای ہویا کی فرمایا ٹھیک ہے خواب تسی با کر چھڑیا سی نہیں کردا سا نہ پیا کردا سا پیا بس تو کردا سا پیا خواب صداقت وچ بدل گیا تے اے کیوں بچائی فرمایا نصاب ہی نہ سی کورسی ہے نہ سی ہم کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہائے ہائے اللہ وسعت سے زیادہ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا کر لے جائے انہوں تو ویخ جا کے ماں دا کی آنے لے جا نصاب ہی اینا سی اینا ہی کورس سی اینا ہی نصاب سی تو 100 چو ایک نمبر کٹن نہیں دیتا
تو 100 چ پورا 100 لیا. فرماندے نے پھر یہ بنیا کی ہے؟ فرمایا وہ فدائنا ہوں بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی میں بدل دیا ہے. حضرت ابراہیم فرماندے نے خالقہ یہ مطلب ہے کہ کوئی عظیم لوگ بھی ہے جڑے قربانی بھی ہے تو عظیم دین گے؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں تو پوری نیت کی تھی، ٹھیک میرے بیٹے کی نیت کوئی ہے؟ فرمایا نہیں. تو فرمایا عظمت کسے اور دے کر رکھ دیتی ہے؟ اللہ فرمایا بالکل بھی نہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کام کو تیرے ہی آخر والے کریں گے. پتر نو گھر لے جا جتھوں اسی قربانی لواں گے. او جنگل وچ کھلو کے آکھے گا میں ابراہیم دا فرزند ہاں. وہ اعلان کرے گا میں اسماعیل دی نسل ہاں. راضی ہیں؟ پگ بیگانے گھر نہیں گئی، پگ صدقے صدقے بیگانے گھر نہیں گئی، تیرے گھر. فرمایا وجہ کی ہے؟ فرمایا یہ خلیل کا کنبہ ہے، وہ حبیب کا کنبہ ہو. یہ خلیل کا خاندان ہے، وہ حبیب کا خاندان ہوگا. علامہ اقبال تے سمجھ آ گئی ہے، مولویاں دا میں نے پتہ نہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر ومانے ذبح عظیم آمد پسر. چلو اردو پڑھتے نا. غریب ہو، سادہ ہو، ہاں رنگی ہے، داستان حرم، نہایت اس کی حسین. ہاں ابتدا ہے اسماعیل، یہ مطلب ہے وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے. خلیل کا خاندان ابتدا کرتا ہے، حبیب کا خاندان انتہا کرتا ہے. یہ مطلب ہے خلیل کا نصاب اور ہے، حبیب کا نصاب. حضرات ضروری اعلان سنیے، جن لوگوں کے ساتھ ابراہیم کا نصاب نہیں ملتا وہ تیرے برابر کیسے آ جائے؟ سنت ابراہیمی ہوتی تو لوگ بیٹے دیتے. کل صبح اٹھتے ہی نماز پڑھنے سے پہلے اس خاندان کا شکریہ ادا کرنا جس نے قربانی کو بدل کے ہمارے بیٹے بچا لیے. کل شکریہ کا دن ہے، اس خاندان نو سلام دا دن ہے. اللہ فرمایا لے لے دے لو میں لیلا بھیجیا، لے لے دے لو میں لیلا بھیجیا، دمبے دے لو دمبا بھیجیا. میں کہ اللہ او دے کولوں میں جوگا دا لفظ استعمال کر لگا، او دے کولوں بیٹے لینا تے ساڈے کولوں دمبے. فرمایا چپ کر کے 7 بندے گاں چ رل جاؤ، تسی اینے جوگے نہیں. ہائے صدقے جاواں کم اونا کر جنے جوگے ہیں. لو پھر اسی پھر پتر جوگے ہیں ہو. بولو بولو یار. نہیں نہیں نا نہیں نہیں اجے نہیں سواد ہے. اپنے پتر نو آکی دودھ سوڈا بنا، تیرا پتر دودھ سوڈا بنائے تے کھانڈ سوٹ کے ویچے تے ہاتھ مارے تو انہوں آکی پراؤنے ہوتے، پراؤنے آکھیں گے اپنے پیو دے سر چ پا روندے دودھ سوڈا بنانا. یہ تیرے پتر دا ہاتھ کچوڑ کتے ویچے تے لوکی بنیا بنیا دودھ سوڈا چھڑ دیں دیں. تینوں پتہ ہے وہ پتر کیسا سی؟ اس پانی چ پیر پیوں چھڑیا تے آب زمزم بن گیا. آئے ہائے ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں پیر. وہ بچے ہی اور نے، وہ بیٹے ہی اور نے. مولا تو رزق خیر چیزا خدا دی قسم ٹبر ہی ہو رہے، وہ سارا خاندان ہی ہو رہے. حاجی بولو جڑے 6-7 جن ہاتھ چکے نے جے اوشنل کیتا جے کعبے دے دروازے دے اس پاسے مقام ابراہیم ہے. حاجی بولن دوجے نوں پتہ تو دوجے بھی بولن، او دے وچ ابراہیم دے ہاتھ لگے نے کہ پیر لگے؟ پیر تے جتھے صفا مروہ تے دوڑی دا اوتھے حضرت ہاجرہ دے ہاتھ، پیر تے جتھوں آب زمزم نکلے وہ بھی اسماعیل دے پیر. روے منہ نو اوئے ہوئے میں پیراں دی گل پہ کرنا. بھئی پیر سارے ٹبر تے ہی جدے نے. پتر پیر مارے تے آب زمزم، پیو پیر رکھے تے مقام ابراہیم.
تے جے بی بی دوڑے کہ صفا مروہ بھی اللہ دی نشانی. اللہ فرمایا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں کیا کیویں؟ فرمایا یہ تو ابتدا ہے, انتہا پہ آؤ گے تو پتہ چلے گا. جتھے ابتدا والے دے بیٹے دا پیر ڈبے, میں نے آپ کو آب شفا بنا دیا. جہاں آخری نبی کا بیٹا قدم رکھے گا نہ ساری خاک کو کھا کے شفا بنا. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے بھائی, کمال کی تھی. ہن میرے نال سارے بندے شامل ہوئے, بہت شکریہ قبلہ. میں دوروں دوروں ویکھ رہا شاہ جی تساں کمال کیتی. تساں اپنے علاقے دے پنڈ دی مجلس تو علاوہ اتنے تشریف لے آئے, ساڈے واسطے بہت بڑی بات. میرے دوست گجرات تو, مولا تانوں جزائے خیر دے. کل پھر پتر دینے جے کہ دمبے دمبے. میں گل کرن لگا شیخ صاحب, کل دمبا بھی اسی صحیح دے لئیے نا تے بہت بڑی بات. اللہ نو نہ دمبے دا گوشت پہنچنا, نہ گاں دی چربی پہنچنی, تے نہ اونٹ دی سری پہنچنی. اللہ نو کوئی شے نہیں پہنچنی. آؤ پھر اللہ کو پوچھئے کہ تینوں کی درکار ہے, او دا دھیان رکھیا جے. باقی گوشت آپ بھی کھا جاؤ تے کوئی نہیں جے روڑا. اے مولوی صاحب بیٹھے نے یار 3 ڈھیریاں نے نا, اے دا قربانی نال کوئی تعلق نہیں. اے اخلاقی طور تے کیتی جی, اخلاقی طور تے کیتیاں جاندیاں نے. اے عام کھانا بھی پکایا ہوئے نا کر تے نبی دی سنت ہے کہ آپ بھی کھاؤ, گوانڈیاں نو بھی دیو, کسے غریب نو بھی دیو. یہ 3 ڈھیریاں ہر معاملے چ نے. اللہ دیا بندیا اخلاقی طور تے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہر معاملے. یہ نہ 3 ڈھیریاں دا کوئی تعلق ہے, بچوں چامپاں وکھریاں کر لے, باربی کیو واسطے وکھرا رکھ لے, جویں دل کر دئی اڑا. اللہ نو ککھ نہیں پہنچا, تے جو پہنچنا ہے صرف میں دسنا. میں دسن لگا مثال دینا. آ جڑا کاپی لے کے بندہ ویاہ والے دن بیٹھا ہوندا بوہے چ, کی کردا؟ او وولٹ لکھتا ہے بھی بجلی دے وولٹ کنے آئے. کی لکھتا؟ سلامیاں, سلامیاں ورتوں نیوندرا. خیر ہو تھوڑی سلامیاں ورتوں نیوندرا. اگر کوئی بندہ اتھے 1000 روپیہ 500 بھی نہ دے تے دولے دے اگے ادھا گھنٹہ لڈی مارے, انہوں جا کے آکے لڈی لکھ. میرے لوں ادھا گھنٹہ لڈی لکھ لے. انج کدی ہویا ہے؟ وہ آندا بھائی جا کھیڑ جا کے میں اتھے سلامیاں لکھنا. اے لڈی انہاں نوں نہیں پہنچنی. میں کدی فضول گل ہی نہیں کیتی, میں فضول مثال بھی کدی نہیں دیتی. وہ آندا مینوں وہ دے جڑی انہاں دے گھر شے جانی ہے, نیوندرا دے, سلامی دے, 100 روپیہ دے, 150 دے, روڑا ہی کوئی نہیں. یہ لڈی کتنے پہ لانا؟ انج ہو سکتا بندہ ادھا گھنٹہ لڈی لکھاوے تے کاپی نیوندری کڈ کے انہاں دے ویاہ تے بزرگ کھڑ لاؤ بھائی منا گھنٹہ تساں مارنی جے, ادھا گھنٹہ انہاں والی تے 15 منٹ اپنے لو مار ہے تے جدوں دوبارہ ساڈے والوں تے گھنٹہ مارنی پے گی. جویں کاپیاں تے نیوندرے دیاں کاپیاں تے لڈیاں نہیں نہ لکھیاں جاندیاں, قربانی دا گوشت کدھر لکھیا نہیں جاندا. اللہ نو نہ گوشت پہنچنا. نیوندرا دس, میں نیوندرا دسن لگا جی کل جڑا پانا جی اللہ نہ, پاویں کل سلامیاں سمجھو, پاویں نیوندرا سمجھو, پاویں ورتوں سمجھو. میں کہ اللہ تانوں کی اپڑ دے. خالق کائنات فرماندے مجھے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, نہ مجھے قربانی کی کھالیں وغیرہ کچھ نہیں پہنچتی. میں کہ تانوں کی پہنچتا ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَكَنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, ہم تو پوری قربانی سے تمہارا تقوی لیتے ہیں. صدقے صدقے صدقے, ہم پوری قربانی سے تمہارا. سویرے پھر کدھا دھیان رکھنا جی ہے خیر ہوئے. میں کامیاب پہ پڑھ, میں آج دی گل پہ کرنا. کل سری کھروڑے دا دھیان رکھو یا نہ رکھو, تقوی دا کھال دا رکھو نہ رکھو, تقوی دا اگلی گوٹی اٹھ چامپاں نہ تقوی. انہوں کی اپڑنا, تھوڑے بندے بولے نے, انہوں کی اپڑنا. کدی کسے پارو دا پیٹ چا کر کے کسائی نے آکھے پانڈا لے آؤ بھائی جی تقوی لے جاؤ. تقوی جانور دے دل چ نہیں, اللہ دے بندے تیرے دل چ.
اوے دیندا تو جانور ہے تے چیک تو پہ ہونا ہے آ کئیاں بندے ساری زندگی پیو دے ہاتھ نو 10 روپیے نہیں لگن دیتے تے چھری پیو دے ہاتھ نہ لا دیں لاؤ ہاتھ ابا جی لاؤ او کو پیسہ بھی دیا کرو اپنے جدوں ہاتھ لوائے چھری نو لوائے مسکین دا آ خرچہ بھی دیا کرو ابا جی نو مہربانی خیر ہوئے تہاڈی زندہ باد جڑے پہ آندے نے پیو نے نا آندے چنگا سمجھانا پہ میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے مہربانوں اللہ نو کی پہنچدا ہے تقوی میں کہ اللہ ایک گوشت اسی کھا چھڑنا تے تقوی کتھے وے سورہ مبارکہ حج آیت دا نمبر 32 پرسوں دا سوال جڑا مینوں گجرات نے کیتا اے کسے اور شہر نو نصیب نہیں پرسوں مینوں ایک پنجابی زبان دا ترجمہ ملیا کنجا چوں شریف کنجائی صاحب نے پنجابی ترجمہ کیتا ہے شیخ صاحب میں ساری زندگی پنجابی بولی لیکن میرے گھر قرآن دا پنجابی ترجمہ کوئی نہیں سی میرے کو پرسوں دا پنجابی ترجمہ آ گیا آخر اسی پنجابی ہاں او دے سواد تے ہے نا او دے وچوں میں آج ترجمہ کرنے لگا اس آیت دا آیت شروع ہوئی کہ بلا ذالک اگے چھوٹی کاف ہے چھوٹی کاف آوے تے مطلب وقفہ دیو پھر اگلی گل کرو جی میں گلاں سارے بندے کر دے ہون تے وچوں کوئی آکے لو جی گل سنو وہ پھر بندے آندے کھلو جو ایدی سن لو جی مطلب انداز ایسا نا وہ جڑا لو جی ہے نا انہوں آندے جزا لکا میں ان علماء دے سامنے پہ پڑھنا میں اپنی زبان نہ پہ پڑھنا میرا ایک سمجھاندہ طریقہ کذالک یہ دا مطلب ہے بات یہ ہے بات یہی ہے بات ایسے ہے اے پنجابی یہ دا مطلب ہے اللہ ساری گل چھڑا کے اللہ کذالک توجہ کرو میں گل کرنے لگا جی پنجابی ترجمہ مہربانی شاہ جی گجرات والے انہاں ترجمہ کیتا پنجابی دا او فرماتے ہیں ذالک بات یہ ہے اردو بات یہی ہے اردو بات اس طرح ہے اردو سواد پنجابی دا پھر اپنا ہے انہاں کے ذالک اللہ فرماندا ہے ایک گل سٹن والی نہیں صدقے جاواں جی بھائی اگر بندہ کوئی تحفہ دے تے کم از کم استعمال بھی تے کرنا چاہیے خدا دی قسم میں تے سوڑا پہ ہاں پہ کدھر حافظ تے صدق ساتھ چھتی چھتی تفسیر کرن تے میں پڑھا پڑھنی تے میں ہی ہے نا ہاں پڑھ لکھن تے میں پڑھا نا پنجابی ترجمہ پرسوں آیا تو اج میں شروع کر دیتا سواد آیا گل ہے اللہ پہ آندا گل ویسے بابا جی قبلہ قرآن دی کوئی آیت بھی ایسی نہیں جڑی سٹن والی ہوگی لیکن اللہ جدوں سپیشل آکھے کہ گل سٹن والی نہیں سورے لیلے ضائع نہ کر لے تیری مہربانیاں قربانی چوں اللہ نو کی جانا ہے راضی ہو گیا تھوڑے اللہ نو کی جانا ہے تقوی اللہ فرماندا ذالک گل سٹن والی نہیں میں کیا جی حکم کرو اللہ فرماندا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی تعظیم بھی لفظ عربی دی وچ بھی لفظ لکھیا تعظیم انہاں تعظیم دا ترجمہ ہی نہیں کیتا تعظیم کرو تو تعظیم کرو یعظم تعظیم کرو ایک نے کیتا ہے ادب کرو ایک نے کیتا ہے احترام کرو ہن پنجابی کرو تسی ہن کلندر پاک جا جا کے ساری سندھی سکھ گیا میں کی کروں میں تو پنجابی بول رہا کرا ترجمہ کی تعظیم دا کی مطلب ہے ایک تعظیم دوسرا ادب اور تیسرا حرمت تعظیم ادب احترام آئے قرآن دی قسم ایڈا سواد کل دا پیا ہوندا ہے او سکیا اللہ پیا فرماندا ہے گل سٹن والی نہیں جنوں میں اپنے نال نسبت دے آنا اونوں سر متھے تے رکھ لا ہائے ہائے آباد رہو یار سواد نہیں آ رہا پنجابی ترجمے میں جنوں میں اپنی طرف نسبت دیاں انہوں رکھو سر متھے تے میں کیا اللہ ادھر دسیا جے توڑیاں نشانیاں کیڑیاں نے رات ایک جے کل ضائع نہ کر لیا جے اللہ فرماندا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے اونٹ تم نے باندھ رکھے ہیں یہی تو میری نشانیاں ہیں رکھو اونٹ نو سر متھے تے لیلا رکھ لو سر متھے تے
اگاں ہو کے گاں رکھو سر متھے تے تانوں سنگاں تے چک کے اوتھے مارے جنیاں ویڈیو پہ آؤندیاں نے میں راتی پہ ایک منڈے مینوں وہاندے سڑ پیا وہ حمام وچ وڑ گیا بچہ انہوں پھر حمام وچ شیشے بن چھڑے نے انہیں کہڑا شیشہ ویکھنا سی کریماں اڑا چھڑیاں نے وہ ساریاں وہ تو سارا محلہ پریشان ہویا ہوئے گا خاص کر کے وہ بچے جنہاں دے منہ چٹے نے تے باواں کالیاں ہن سوا دینا کہ سارے حمام دے شیشے سے پھن چھڑے ہون تے کریماں ساریاں اڑا چھڑیاں ہون تے مار کے پوچھنا بندیاں دے منہ سجا چھڑے ہون ہن سوا دینا کر احترام جے تے او قربانی دا بچہ سی تے پھر احترام کرنا پے گا پھر میں احترام ویکھیا انہوں کیویں کڈیا میرے لو ویکھو تے میں ویکھی جو ویڈیو احترام ہو رہا جے تے قربانی والے نے انج کڈیا نا جنہیں خریدیا ہے وہ سارا بھی ونڈ چھڑے تے ضائع ہو گیا تسا کوئی نہیں سنیا میں کی پڑھے میں پیانا سارا بھی ونڈ چھڑے ضائع ہو گئی کیونکہ اللہ بھی چوکی لینا سی تقوی تے تقوی کیویں احترام نال تعظیم نال سر متھے تے رکھن نال میں کہ اللہ کم اوکھا ہی دسے گاں پوچھلا مار دیے لیلا ٹکرا مارتا ہے اونٹ منہ جو چگ سڑتا ہے فرمایا پھر وہ دے لو نا نسبت لو نہیں نہ پیا ویندا کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر دے وے جدوں میں آکھ چھڑیا شاعر اللہ اے اللہ دی نشانی ہے جدوں تک بندوں کے ذہن میں یہ جانور جانور رہیں گے قربانی قبول نہیں ہوگی میں تقریر کر لئی ہن کلپاؤ نا جدوں تک یار جانور جو ہے گاں پیر تے پیر رکھ دے وے تے بندہ کو چومے کیویں مطلب ہے وے گاں پیر تے پیر رکھیا ہوئے تے بندہ پیر چت کتے تے کو احترام کیویں کر دے لیلا مارے لک چ ٹکر بندہ منہ پرنے اوتھے ڈگی وہ کہہ دی ٹوپی تے اٹھ کے پھر کرے نا احترام میں کہ اللہ جانور جو پہ کرتے ہیں فرمایا میں تینوں ایکو گل دساں اے جو بھی کرنا تیری نظر میری نسبت ہونی چاہیے واہ 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 اے دا مطلب ہے حضرات آخری اعلان سنیے ہر اس بندے کی قربانی قبول ہوگی جو ان جانوروں کا احترام کرے گا اور احترام وہ کرے گا جس کے ذہن میں جانور نہیں اس کی نسبت ہے یہ مطلب ہے کل احترام وہ کرے گا جدے ذہن چ جانور نہیں صرف نسبت ہے ہن پتہ لگے یا نہ گھوڑے نو چومدے نے ساڈے ذہن چ گھوڑا ہے ہی نہیں ساڈے ذہن چ کسے دی نسبت ہے ذہن میں جانور ہو تو قربانی قبول نہیں ہوتی ذہن میں جانور ہو تو آزاداری قبول نہیں آزاداری وہ دی قبول ہوندی ہے صدقے جاواں جدے ذہن نسبت جدے ذہن نسبت ہے سبحان اللہ میں نے ایک مولوی صاحب فرمان لگے جو گل کرو گے پٹھی کرو گے میں کہا کی ہوئے ہو سکتا اگلے بھی نعرے مارن آئے ہوندے نو ماری جاندے نہ کوئی سوچدا نہ کوئی سمجھدا کتھے قربانی دی گاں تے کتھے کوڑا میں کیا گل نسبت دی ہو سکتا نہیں گل حلال حرام دی کتھے قربانی دا جانور جڑا گوشت کھائی دا تے کتھے کوڑا شاباش تواڈے جمن کتھوں گل کتھے جوڑ دیتے اوے میں اتھوں نہیں جوڑی میں نسبت دی گل انہیں حساب لایا پہ نسبت والی گل کردا ہے تے حلال حرام دی نہیں کردا جتھوں پیڑا بندہ پیندا ہوئے نا بندہ اتھے چڑھائی کر دی میں جان کے آکھاں نہیں حلال حرام دی کوئی گل نہیں میں آکھاں نہیں حلال حرام وہ مچ پیا وہ اسا کہ میں تینوں جان نہیں تے حلال حرام دی کوئی گل نہیں آ کتھے کوڑا تے کتھے گا میں حلال حرام دی گل نسبت دی وہ تو پورا تپ گیا نا
پورا تپیا تیل ہوئے تو پکوڑے تری خراب تری نہ پکوڑے کرنا پہلا چھٹا مار کے ویکھی دا تا کنا کو ہے پھر پکوڑے میں حساب لایا پی ہن تپ گیا پورا تپ گیا میں کیا گل صرف نسبت دی ہو سکیا پھر نری نسبت دی ہے کتھے گاں تے کتھے گھوڑا میں کیا رکھ میرے کو قرآن آئی دے اتے ہاتھ اللہ قرآن ہے گاں دے کھور دی قسم کھا دیئے یا گھوڑے دے پیر دی قسم کھا مولا تو انو جزائے خیر عطا فرمائے قربانی دی گاں دے پیر دی قسم کھا دیئے والعادیات ذبحن فالموریات قدحن فاثرن بہ نقعن میں نے اس گھوڑے دی قسم جدے منہ جو ہوا نکل دی اس گھوڑے دی قسم جدا پیر مارے تے کھری چو چنگاریاں نکل دی اس گھوڑے دی قسم جدا پیر مٹی تے تے چو دھوڑ اڑ دی میں کیا دا گوشت پکا سی ہاں جی میں ہاں جی کہاں دے پیر دی قسم ہے گھوڑے دی جگو کی آندا بھول گیا پھر سڑ گیا اونوں تے نسبت سی نا مجاہد نال کیا بات ہے میں کیا مجاہد کنے کلیا سی اے نبی پاک نے میں کیا نبی کدھرے مجاہد کدھرے او گھوڑے دے اوتے گھوڑے دا پیر زمین تے زمین دی مٹی واہ زہرا دا بابا تیری نسبت کتھوں تک اثر پئی کر دی اوئے ہوئے صدقے جاواں نبی دے مجاہد دے گھوڑے دے پیر دی توڑ دی قسم نبی دے مجاہد دے گھوڑے دے پیر دی توڑ نو نسبت پیر نال پیر نو نسبت لت نال لت نو نسبت گھوڑے نال گھوڑے نو نسبت مجاہد نال تے مجاہد نو نسبت فرمان رسول نال تے فرمان نو نسبت رسول نال اے پنجویں چھویں تھا مصطفیٰ دی نسبت چلی جائے اللہ نو تے او چنگی لگتی ہے تے جدی سواری محمد آپ بن جائے کل اس نسبت نال پہنچنا ہی کسے مقام تے جدوں اس دنبے دی تعظیم کرے گا تینوں وہ دنبا یاد آئے گا کیڑا جڑا اللہ نے بھیجیا سی وہ دنبے تے تینوں اسماعیل یاد آؤں گے اسماعیل تو تینوں ذبح عظیم یاد آئے گا تے ذبح عظیم امام حسین دی ذات کل ہر اس بندے دی قربانی قبول ہے جڑا چھری نو ویکھ کے حسین نو یاد کرے تینوں جس نسبت نے شبیر تک نہ کھڑیا اللہ دے بندے اللہ کوئی گوشت کھانا ہی اللہ فرماندا مینوں تے تیرے دل دی کیفیت دا پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے دل دی کیفیت کی لوگ کہندے نے عید کل ہے لوکی خوشی نال جانور لے کے پھرتے نے اے تیاں نو کالے کپڑے پوا کے مجلس وچ لے گئے آپ کالے کپڑے پائے نے انہاں نو نصیب ہی خوشی نہیں تینوں ایک گل دساں ایکسیڈنٹ کل ہویا ڈیرہ غازی خان دے علاقے ایک بس وج گئی ٹرالر نہ 34-35 تے مینوں دسیا میں کہ مینوں تصویر نہ بکھائیں کل عید ہے نا کل لاشاں کل گئیاں نے لوکاں دے گھراں جڑے بندے نوں ساڈے کالے کپڑیاں دی سمجھ نہیں نہ پئی آوندی آؤ جی بسم اللہ آ جاؤ توجہ ہے میں جو جملے آکھن لگا میں لمبا تے نہیں پڑھا میری اماں فوت ہو چکی ابا جی فوت ہو چکے دادا دادی نانا نانا ایک وڈی ہمشیرہ بھی فوت ہو چکی بڑے فوت ہوئے کدی نہیں میں رویا کدی نہیں رویا اللہ تیرا شکر ہے جدو رون آیا ہے محمد دی اولاد تے آیا جڑے نہیں نا عید دے نیڑے بھلے میں سلام پیش کر سلام میں پیش پیا کرتا جائے عید دے نیڑے رون والے نو گھر بندہ کوئی نہیں سکتا خوشی دے تہواراں تے رون والے نو گھر کوئی نہیں سکتا میں حیران ہو گیا بندے ترلے کر دنے آیا جی ساڈے کول آیا جی کوئی آندا نہیں ساڈے کول آیا جی کوئی آندا کوئی ساڈے کول آیا جی او لطیفے سنان واسطے سدنا ہو رہے تے رون واسطے سدنا ہو سدیا جے قلعے والے تے تاں میرے مہمان سارے بیٹھے نے کل لاشاں گئیاں نے ڈیرہ غازی خان میں مذہب دی گل نہیں کر رہا کل عید ہے ساڈے کالے کپڑیاں دی سمجھ نہیں ہونا ہوندی جڑے جڑے گھر لاش گئی ہے نا ذرا کل جا کے ویکھی ہاں اس گھر دی عید کیویں ہو رہی ہے جے تسی آکھو تے کوئی دعا کر لئیے دعا کرو عید دے نیڑے کسے گھر لاش نہ آئے
जिन्हां घरां च लाशां आउंदियां ने उत्थे ही तां आबाद रवो जिन्हां दियां आवाज़ां मेरे तक आ रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम नूं किसे पुछया जेड़े बंदे रोंदे ने तुहानूं उन्हां नूं कोई अजर भी मिलेगा? मेरे पंजवें इमाम दा फरमान मेरे लो वेख के सुनो। मेरे मौला फरमाते ने ए दाढ़ी हुंदी है जी, हुंदी है तो शुरू हुंदी है। हां, फरमाया दाढ़ी तक नहीं, साडे गांव में इथों आंसू निकले ते रुड़दा रुड़दा दाढ़ी तो पिछे तक भी रुड़ पवे ना, अल्लाह जन्नत है जोदा महल बना छोड़ा। पता नहीं कितनी अजीम इबादत है अज़ादारी है शब्बीर। मैं की दुआ की थी ईद दे नेड़े किसे घर लाश ना आए। एक खबर दे विचों अजीब आई, हो सके लाशा तो बड़े घर च गई ने। एक घर में 3 बेटे इकट्ठे आए, मां बेहोश है, प्यो नूं दिसदा कुछ नहीं, 3 जनाजे इकट्ठे उठे, रौला पै गया। 3 इकट्ठे और 3 इकट्ठे आ मुसलमाना रोल है। रुकैया ते 6 पुत्तर ते 2 तियां अल्लाह दी कायनात ते एदियां कुर्बानियां मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। मेरा ख्याल है उस मखदूमा नू पुरसा देना चाहिए। आखो तो दे लेंगे। बस मैं सोचना भी जोड़ी दी छत पड़ी जानी है, हज़रत मुस्लिम दी छत पड़ी जानी। जनाब मुस्लिम ये मैं कदी कदी पढ़ना होना। मेरी रुकैया सैन दे 2 बेटे, 2 तो पहले ही बिछड़ गए सन ना जेड़े टोरे सन प्यो नाल। 2 शामे गरीबां घोड़ियां दियां सुम्मां थले, 2 शामे गरीबां गुआचे नहीं, फिर लभे नहीं। फिर मैनू दुख ना रखना पैंदा है। कोई आंदा है लभदी लभदी लाहौर आ गई, कोई आंदा शाम च रह गई, कोई आंदा मदीने च रह गई। जेड़ी मां दफन करे ना जाके आप, मैं एक बच्ची ने देखा साड़ी फौतगी हो गई है, 3-4 दिन 5 दिन हुए ने। तो एक छोटी बच्ची आके ना तो जो बंदे जनाजे तो वापस आए सन वो उन्होंने ना पानी पिछड़ दी सी। फिर वो अंदर गई तो जियां सारे तो पानी चढ़ गया। मैं उनको आके पूछा, मैं कि बच्चे करनी? वो आंदी है वो जी फिर दसते ने कि जेड़ा बहुता रोंदा होवे ना, सदके जावा कबर ते पानी छिड़को ते जेड़ा कबर तो पानी वध आ सदके तो जेड़ा कबर तो पानी वधे ना छिड़काओ तो बाद वो घर लिया के ते उन्हां जियां नूं मारो, उन्हां नूं जरा सबर आ जाए। किसे दस्सिया ही होवेगा, हो सकता ऐसा होंदा होवे और मुमकिन है कि कोई इहदे च हिकमत होवे। किसे बंदे गल दसी है ते इस तरह होया। पर मेरे अजीज हो, ये छट्टे उन्हां ते वजदे ने जिन्हां दियां कबरां बणीਆਂ। क्या बात है, जिदे जिउंदे गवाच जाण। ओए ओ मां ते रात नूं दरवाजा बंद नहीं कर। मेरे मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। खुदा दी कसम, मावा जो करबला चो टुरियन ना हाथ बदे सन। मेरी सैन रुकैया दे 4 दा यकीन सी। केड़े केड़े 4? 2 प्यो नाल गए वो शहीद ते 2 शामे गरीबां जेड़े 2 अंधेरी च लभे नहीं ना। इत्थे हत्थ सन, बीबी कैद हो गए। ये उथों उथों गुजारते सन जिथे जिथे इन्हां नूं तकलीफ होवे। एक मंडी कोलों काफला गुजरिया, मंडी कोलों। मेरे अजीजों, उस जमाने च मंडियां विच जानवर भी विकदे सन ते अगवा होए बच्चे भी विकदे सन। एक जुमला पढ़ के मैं कलिया रोया। उथे मंडी लगी सी, बीबी रुकैया दी आवाज आई, सज्जाद बेटा विकन वाले बालां दा ध्यान रख। जेड़े निके निके बच्चे पे विकदे ने ध्यान रखी, मत कोई मेरा वेचन ना आयो। सदके जावा। अब हाजिर वो सैयद जो है, दिल दुखदा जी। हुण मैनू पूछे गए किथे? पीर शेर अली शाह साहब पढ़दे हुंदे सन, तारीखे बगदाद दा हवाला देंदे सन। वो मैं कन्ना नाल सुने। वो फरमांदे सन करबला तो 4.5 मील दूर उस अंधेरी तो बाद एक खूह ते पहुंचे। जिमीदार ने 2 साए आउंदे वेखे। तलवार न्याम चो कट के आंदा, मन अंतकुमा, तुसी दोवे कौन हो? बड़ा हौसले वाला बंदा है। मैं करबला दी रात दी गल कर रहा, जिदन ज़हरा दी धी पहरा दिता। ये 2 रुकैया दे यतीम उस खूह ते पहुंचे। तलवार कट गुस्सा क्या, तुसी दोवे कौन हो? निक्का वड्डे दे पिछे हो गया ते वड्डे दी आवाज आई, सानू मारी ना, साडे नानके भी मुक गए, साडे दादके भी मुक गए। कहने लगा, इज्जत ज़हरा दी कसम मैं मोमिन हां।
کی سنیا جی جدوں سکے نا عزت بطول دی قسم میں مومن ہاں شہزادہ دو قدم پیچھے ہٹ کے آندا اسی تہاڈیاں قسماں تے اعتبار نہیں کر کیوں شہزادہ کہنے لگا تو دس اگر بطول نو منن والا ایتھوں کربلا کنی ہے ہو سکے 4.5 میل ہو سکے تینوں پتہ ہے اج سارا دن اوتھے کی ہویا زمیندار کہنے لگا سارا دن اوتھے ظلم ہویا شہزادہ کہنے لگا بڑا کدے نال ہویا اسے کہ محمد دے پتر نال اسے کہ تینوں پتہ ہے اسے کہ مینوں اس ٹائم دا بھی پتہ ہے جدوں بیان دے سن حل من ناصر ینصر حل من مغیث یغیثنا حل من صابر یسب عن حرم رسول اللہ کہنے لگا واہ مومنا چنگا مومن ہے تے چنگی تینوں تکلیف ہوئی ہے سارا دن اوتھے میرا ماموں دعائیاں دیندا رہیا کوئی ہے تے آوے تے تو ایتھے موجود ہے اچھا مومن ہے تو ہو سکے شہزادہ میری پوری گل سن میں ہر آواز تے ایتھوں نسیاں میں کی کراں میں سمجھدا سا خواب ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے کہنے لگا اسے میرے کھوہ دے دوالے ایک بی بی سی جدے پاسے تے ہاتھ سن برکے دے وچ سی تے مینوں آندی سی تو نہ جا میں زامے نہ تے تو ایتھے ہی رہو میرے وکیل دی جوڑی پہ ہوندی شہزادے سمجھ گئے کہ معظمہ دی روح ساڈے متعلق کچھ نہ کچھ آکھ گئے نے اے دوویں اس رہنے جی اس زمیندار کول گھر نہیں گئے جی وہ گل بھی مینوں ایتھے تکلیف دیندی ہے آندا سی میرے گھر چلو تے شہزادے آندے سن نہیں تیرے گھر پردہ دار انہاں کہ تسی ساڈے مرشد ہو کہنے لگے میں انہاں دے ویکھن دی گل نہیں کردا اسی اپنے ویکھن دی گل کردا اسی غیر محرم تے نظر نہیں کر روٹی ایتھے لیا دیا کر ایتھے کھانا کر درخت سی ایک او دے تھلے دوے بیرندے سن روٹی او کرو لے آندا سی کنی کو کھانی ہوندی اے ہو جیاں بچیاں نے آئے ہائے 2 مہینے بعد چھوٹے نو بخار آ گیا وڈے دی گود وچ سر رکھ کے آندا مینوں بابا خواب وچ ملیا آندا تیرے رلن دے موسم گزر گئے تو میرے کول آ جا وڈا منہ چوم کے آندا مینوں کلیا نہ چھڈی میرا اس جان تے تیرے تو سوا کوئی صدقے ایک گلہ کردے آزادارو چھوٹا دنیا تو رخصت ہو گیا زمیندار نال مل کے قبر بنا کے اتے بہ گیا مجاور ویکھ لو تے قبر ویکھ لو چھوٹے دی قبر تے وڈا مجاور زمیندار آندا ایک دن میں آیا تے وڈا قبر تے منہ رکھ کے ہولی ہولی پہ آندا سی بابے نو آگ مینوں بھی سد لو آندا میرے ویندے شہزادہ رخصت ہو گیا لیکن مینوں جان لگیا ایک اپنے قمیض دے گیا ایک اپنے بھرا دی قمیض دے گیا کہنے لگا مینوں کفن پوا چھڑی ممکن ہو سکے لیکن سڑیاں دوویں قمیضاں نے رومال ٹھیک نہیں میں مثال نہیں دیندا 2 قمیضاں اس درخت نال ٹنگ چھڑی قبراں دے اوتے درخت نال دوویں ٹنگ چھڑی ساڈیاں کرتیاں دا دھیان رکھیں بارش تو بچائیں اندھیریاں تو بچائیں طوفان آیا تو لا لیں پھر ٹنگ دیں ہو سکے بچے یہ 2 کرتے تھے کیوں ٹنگا دل قابو کرو مسلم دے بڑے بیٹے دی آواز ہے شاید کدی اجڑیاں آ جا ادھروں گزرن گیاں ساڈے کرتیاں تے نظر پے گی شاید کوئی پہچان لوے ایتھے ساڈی جوڑی رول کے دنیا تو ٹر گئی ہاں ویراں دا چیلم بنا کے جدو زہرا دیا لاڈلیاں اس کھوہ دے قریب آئیاں جس بی بی دی نظر سب تو پہلا پئی ہے او ملکہ شام ہے حضرت ثانی زہرا نے فرمایا رقیہ جلدی آ میں بھولن والی ماں دی بیٹی نہیں آ کڑتے میں پنیویاں دے ہتھاں نال بنائے اے کڑتے میں اپنے پنیویاں دے ہتھاں نال آخری جملہ ہے جدو شہزادیاں قبلہ قریب آئیاں نا شاہ جی آج دوویں ہاتھ کم دے اٹھا کے فرمان دیئے کتے ٹر گئے ہو میرے لوندے پہ جدو شہزادیاں آن جا کے نا کتے ٹر گئے ہو میں ساڑھے رولے بیٹے او تھو زمیندار دوڑ کے سجاد علیہ السلام نے قدمہ تے ڈگا کہنے لگا پردیسی ہو فرمایا ہاں مسافر ہاں کتھوں آئے ہو شام کتھے چلے ہو مدینے اے بیبیاں کون نے فرمایا میریاں پھوپھیاں نے کہنے لگے انہوں آگ چوڑیاں نو ہاتھ نہ لان
سجاد فرماندے نے کیوں نہ لان؟ کہنے لگا چوڑے بڑے پاک نے. جدو ایسا کہنا چوڑے بڑے پاک نے، سجاد فرماندے نے چومن والیاں بھی بڑیاں پاک. کہنے لگا مولا علی دیاں تیاں تو سوا میں کسے نو ہاتھ نہیں لان دینا. سجاد فرماندے نے نظرہ تھلے کر، سجے پاسے زینب ہے، کھبے پاسے میری پھوپھی رکیا سی اجڑ گیا.